جہالت جو ہے وہ تمام برائیوں کی کیا ہے؟ جہالت ہوگی تو شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو سود عام ہوگا، جہالت ہوگی تو رشوت کا کاروبار ہوگا، جہالت ہوگی تو زنا عام ہوگا، جھوٹ عام ہوگا، دجل و فریب عام ہوگا، ڈاکہ زنی چوری چکاری عام ہوگا۔ ساری برائیوں کی جو بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ جہالت ہے۔ دلیل میرے پاس اس کی یہ ہے کہ میرے آقا جس معاشرے میں تشریف لائے تھے اس میں تمام برائیاں موجود تھیں، اس کا نام رکھا گیا تھا دور جاہلیت۔ کیا نام رکھا گیا تھا؟ نام تو رکھنا چاہیے تھا دور کفر و شرک، دور شراب نوشی، دور بت پرستی، یہ نام رکھنا چاہیے تھا، لیکن نام کیا رکھا گیا؟ دور جاہلیت۔ ثابت یہ ہوا کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے نا وہ کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت ہوگی تو معاشرے میں یہ برائیاں پھیلیں گی۔ یہ جہالت کی کالی چادر پورے عرب پہ تنی ہوئی ہے، اس نے معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس چادر کو ہٹانے کا فیصلہ کیا کہ اب یہ جہالت کی چادر ہٹنی چاہیے۔ اس کے لیے میرے نبی کو رب نے منتخب کیے۔ غار حرا میں میرے نبی پر وحی کے پہلے لفظ جو اللہ نے اتارے وہ تھے اقرا۔ اقرا کا کیا معنی ہے؟ پڑھیے۔ جہالت دور کرنی ہے، یہ دور ہوگی پڑھنے سے، پڑھنے پڑھانے سے۔ جہالت دور ہوگی تعلیم سے، اسی لیے وحی کے پہلے لفظ آئے ہیں اقرا، پڑھیے۔ لیکن جو عام میں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ محسوس نہ کریں۔ جس تعلیم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس تعلیم سے جہالت کے اندھیرے کبھی دور نہیں ہوتے۔ جب آپ نے پڑھانا ہے نا بھائی الف سے انار اور بے سے بکری، اور جب آپ نے پڑھانا ہے نا کاف سے کرسی، اور جب آپ نے پڑھانا ہے یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، تو جس علم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس علم سے جہالت کے اندھیرے کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ جہالت کے اندھیرے اس تعلیم سے ختم ہوں گے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہے۔ نہیں اعتبار آتا تو پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہ تعلیم آئے گی تو جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں۔ یہ جو آپ دفتروں میں جاتے ہیں 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، اور دفتر کا دربان کہتا ہے صاحب میٹنگ میں، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ پیٹ پوجا کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، کہیں سے کوئی چیز لے کے کھا کے واپس آتے ہیں تو دربان کہتا ہے کہ صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے۔ یہ اندھیرے زیادہ ہوئے کہ ختم ہوئے؟ زیادہ۔ تیری تعلیم نے تجھے یہی سکھایا کہ ایک مظلوم 60 کلومیٹر سے آ رہا ہے، غریب آدمی ہے، آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے، اس کی بات آپ نہیں سننا چاہتے۔ بندہ قتل ہو گیا ہے، معصوم بچے اس کے رہ گئے ہیں، 3 سال کا 2 سال کا، بچیاں بچے یتیم۔ جج صاحب 10 لاکھ روپیہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اندھیرے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ تیری تعلیم نے کیا کیا ہے؟
اندھیرے بڑھائے ہیں نا, رشوت بڑھائی ہے نا, ظلم بڑھایا ہے نا, غریبوں کی بات نہ سننی, غریبوں پہ ظلم کرنا, انہیں دفتر کے اندر داخل نہ ہونے دینا. تیری تعلیم سے جہالت کے اندھیرے بڑے ہیں. جہالت کے اندھیرے اگر دور کرنے ہیں تو پھر وہ ہوں گے قرآن و حدیث کی تعلیم سے. وہ تعلیم آئے گی تو جہالت کے اندھیرے کیا ہو جائیں گے, دور ہو جائیں گے. میں کوئی چبھتی سی بات نہیں کہنا چاہتا. امریکہ نے ایک ٹیلی فون کیا تھا, امریکہ کے صدر نے ایک ٹیلی فون کیا تھا. نئی تعلیم یافتہ طبقے کا جو سربراہ تھا اس نے وہ فون سنا, اڈے چاہیے افغانستان پہ حملہ کرنا. اس نے کہا سارا ملک حاضر, تسی ساڈے ماں پیو آئیں. امریکہ کے صدر کا بیان ہے کہ میں تو یہ لینا بھی نہیں چاہتا تھا, میں تو ان میں سے چند اڈے لینا چاہتا تھا. انہوں نے خود آفر کی, آئیں لیں. اور جب اسی امریکہ کے صدر نے ملا عمر کو کہا کہ میں تو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو اس نے کہا تیرے جے کتے نال میں گل بھی نہیں کرنا چاہتا. تیری تعلیم نے تجھے بزدلی سکھائی, تیری تعلیم نے تجھے رشوت خور بنایا, تیری تعلیم نے تجھے سود خور بنایا. میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, مت کہ آپ سمجھیں کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں. نہیں, دنیاوی تعلیم پڑھنے والے جو ہمارے بچے ہیں یہ نیت صحیح کر لیں تو دنیا کی تعلیم بھی ثواب بن جائے. دنیاوی تعلیم پڑھنے والے ہمارے بچے یہ نیت کریں کہ ہم دنیا کی تعلیم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم محمد عربی کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے ایک ایک خطے تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو وہ تعلیم بھی پھر دین بن جائے گا. نیت یہ ہو. میں اس کا بھی مخالف نہیں ہوں کہ سائنس نے بڑی ترقی کی اور بندہ دنگ رہ جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے بندہ, خدا گواہ ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے. نئی ٹیکنالوجی, سرجری میں کتنی ترقی کی ہے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ ہوائی جہاز, یہ جیٹ طیارے, ہم لاہور سے بیٹھتے ہیں جدہ, ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں سے ہم گاڑی میں سوار ہوتے ہیں سرگودے, ہم 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. یہ کاریں, یہ ٹرک, یہ بسیں, یہ ریل گاڑیاں, یہ جہاز, یہ رات کے وقت دن کا سما, بجلی, یہ فریج, اے سی, گرمیوں میں سردیوں کے مزے, یہ موبائل, حد نہیں ہو گئی. نہ کوئی تار ہے, کہاں سے کہاں تک کتنے ارب موبائل ہوں گے دنیا میں چل رہے ہیں. ایک آدمی میرے نمبر پہ رنگ کرتا ہے, وہ بھول کے بھی کسی اور موبائل پہ جا کے بیل نہیں بجتی, اس کی بیل بجتی ہے تو میرے موبائل پہ ہی بجتی ہے. حد نہیں ہو گئی. بندہ حیران. اس کے آگے قیامت ہے, اس کے آگے قیامت. آگے کیا کرنے, اور بندے اڑنا, یہی ہے نا کہ بندے اڑنے لگ جائیں. اب حد ہو گئی ہے ترقی کی, انکار نہیں ہے اس سے. سائنس کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے, اچھے انسان نہیں بنا سکتی. آپ سمجھیں نا کہ وہ تعلیم اچھے انسان بنائے گی, یہ آپ کا کہنا غلط ہوگا. ورنہ لیبیا کو دیکھی, عراق کو دیکھی, شام کو دیکھی, فلسطین کو دیکھی, کشمیر کو دیکھی, افغانستان کو دیکھی. یہی لوگ ہیں نا, یہی تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا. ان ملکوں میں داخل ہوئے, انہوں نے کیا کرتوت کیے تھے, کس طرح معصوم بچیوں کی عزتوں سے یہ کھیلے ہیں, کس طرح معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ انہوں نے اچھالا ہے, کس طرح انہوں نے بھون کے رکھ دیا ہے لوگوں کو, جلانے والے بم مارے ہیں ان لوگوں نے, کس طرح 2.5 فٹ کے
لوہے کے پنجرے میں انہوں نے قیدیوں کو رکھا ہے۔ انسان ہے یہی انسانیت ہے کہ لوہے کے پنجرے میں جہاں وہ کروٹ نہ بدل سکیں، کھڑے نہ ہو سکیں، بیٹھ نہ سکیں، انہوں نے قرآن اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس پر کودے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کے اوراق پہ پیشاب کیا ان لوگوں نے۔ انسان ہے یہ، اچھے انسان یہ نہیں بنا سکتے ہیں، اچھے سامان بنا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 40 سال ظلم کی چکی میں پس کر طالبان جب افغانستان میں فاتح بن کے آئے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ کسی ایک مخالف کی عزت لوٹی ہو، کسی ایک مخالف کی بیٹی کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہو، ان کے بچوں کو اٹھا لیا ہو، بم مار دیے ہو، نہیں کیا انہوں نے۔ اچھے انسان سائنس کی تعلیم نہیں بنا سکتی، اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم۔ جب فارس و روم، یہ دو سپر طاقتیں تھیں اس وقت، فارس اور روم، فارس اور روم اچھے اچھے سامان بنانے پہ محنت کر رہے تھے۔ تخت اچھا ہونا چاہیے، تاج اچھا ہونا چاہیے، محل اچھا ہونا چاہیے، ہتھیار اچھے ہونے چاہیے، کنگن اچھے ہونے چاہیے، زیور اچھا ہونا چاہیے، سونا چاندی ہونا چاہیے۔ فارس و روم جس دور میں اچھے اچھے سامان بنانے پہ محنت کر رہے تھے، اس دور میں آمنہ کا لال اچھے انسان بنانے پہ محنت کر رہا تھا۔ ادھر محنت ہو رہی تھی کہ اچھے انسان بناؤ، یہ جھوٹ نہ بولیں، یہ غیبت نہ کریں، یہ بہتان نہ باندھیں، یہ کسی مظلوم پہ ظلم نہ کریں، یہ شرک نہ کریں، یہ کسی کا حق نہ کھائیں، یہ حرام نہ کھائیں، یہ حلال کھانے کے خوگر ہوں، بھوکے رہیں لیکن کھائیں حلال۔ جس دور میں فارس و روم کی حکومتیں اچھے اچھے سامان بنانے پہ محنتیں کر رہی تھیں، آمنہ کا لال اس دور میں اچھے انسان بنانے پہ محنت کر رہا تھا۔ جب انہوں نے اچھے انسان بنا دیے نا، اللہ نے ان کا بنا بنایا سامان ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا تھا۔